جہلم کا فتنہ غلیظ، اس کی طرف سے کچھ عرصے سے ایک باطل نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ اس باطل نعرے میں وہ یہ کہتا ہے بابت شیعہ کوئی نہیں۔ یاد رکھیں اس شخص کا یہ نعرہ کہ جو اللہ رب العزت کے انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، مقربین کو، اولیاء اللہ، بزرگان دین کو، ان کے کمالات کو رد کرتا ہے معاذ اللہ، ان کی کرامات کا، ان کی ذات کا، ان کی صفات کا یہ شخص اپنے نعرے میں اس کا انکار کرتا ہے، جبکہ یہ نعرہ اس کا اولیاء کرام کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، ان کی کرامات کے خلاف، ان کے مقام و مرتبہ کے یہ نعرہ خلاف ہے، جبکہ ان بزرگان دین کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے کمالات کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے۔ اتنی اعلیٰ ہستیوں کو کہ جن کا مقام، جن کی حجیت رب نے نماز کے اندر قائم کی ہے، جن بابوں کا، جن بزرگوں کا راستہ مانگے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، رب کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ حکم ربی ہے کہ مجھ سے میرے بندوں کا، میرے نیک بندوں کا راستہ مانگو، غور کیا جائے۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو رب کے قرآن کے خلاف بول رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف یہ فتنہ بول رہا ہے۔ یاد رکھیں آج سے 1400 سال قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اطہر سے لے کر، ظاہری حیات سے لے کر اب تک 1400 سال کے اندر کسی شخص نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، کسی شخص نے، کسی مبلغ نے، کسی عالم نے، کسی فاضل نے اس طرح اس نے بکواسات نہیں کی جس طرح یہ جہلم کا فتنہ غلیظ بکواسات کرتا ہے۔ تو لہذا نوجوان، اسٹوڈنٹ حضرات اور عوام اہل سنت یہ نوٹ فرما لیں کہ اس کا یہ نعرہ قرآن کے نظریے کے بھی خلاف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقیدہ و نظریہ کے خلاف ہے، محدثین کے عقیدے کے خلاف ہے، مفسرین کے عقیدے کے خلاف ہے، ائمہ فقہا کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے، ہر اہل حق کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا بندہ نہ چیز کا اس جہلم کے فتنے غلیظ کو کھلم کھلا اس کو چیلنج ہے، اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی، جب تمہارا جی چاہے، جہاں تمہارا جی چاہے آؤ میدان لگاؤ، ہم یہ ثابت کریں گے بابے تو بابے رہے، جن جگہوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی، نیکوں کی نسبت ہو گئی، جہاں قدم لگ گئے رب تعالیٰ نے ان جگہوں کو بھی بڑی شے بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر مکہ المکرمہ میں 2 پہاڑیوں کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اب غور کرنا، اللہ کے ولی، صالحین اور صالحات ان کا مقام تو وراء الورا ہے، مگر جہاں ان نیک بندوں کے، نیک بندیوں کے قدم لگتے ہیں رب کے دربار میں، ان نیکوں کے قدموں کی شان کتنی ہے، ان کا مقام کتنا ہے۔ جب حضرت جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کی تلاش میں آپ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، اس دوڑنے کو، ان پہاڑیوں پر چلنے کے لحاظ سے جہاں رب کی ایک نیک بندی کے کچھ وقت کے لیے قدم لگے تھے، رب تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں ان پہاڑیوں کو کس انداز میں بیان فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب جو اولیاء کے منکر ہیں، بزرگوں کے منکر ہیں، بابوں کے منکر ہیں، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اور زبانیں تان کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، نیک بندی کے قدموں کے نیچے جو پہاڑ آ گئے، رب ذوالجلال نے ان پہاڑیوں کی شان کو بیان فرما دیا، فرمایا یہ عام پہاڑ نہیں، یہ خاص پہاڑ ہو چکے ہیں، یہ عام پہاڑ نہیں، یہ بڑی خاص چیز ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رب کی ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ عام پہاڑ نہیں، یہ رب کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ان پہاڑیوں پر چلنا، اس یاد کو تازہ کرنا، اللہ کی نیک بندی کی سنت کو، ادا کو اپنانا، اس کو پورا کرنا، رب تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے کہ جو یہاں کا حج کرے،
جو یہاں کا عمرہ کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں پر 7 چکر لگائے، اور جو اس کو ترک کرے گا نہ اس کا حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا۔ تو کس چیز کو رب نے حجت بنایا؟ اپنی ایک نیک بندی کے قدموں کو رب نے حجت بنایا کہ جو قدم کچھ وقت کے لیے میری بندی کے لگے تھے، حج اس کا قبول ہوگا، عمرہ اس کا قبول ہوگا۔ جو یہاں پر 7 چکر لگائے گا، اگر 8 لگاتا ہے حج عمرہ پھر بھی نہیں ہوتا، اگر 6 لگاتا ہے پھر بھی حج عمرہ نہیں ہوتا، تو میں 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ رب کے نیک بندے بڑی شے ہیں، بڑی طاقت کے مالک ہیں، بڑی حجیت کے مالک ہیں۔ تو یہ ہے پاور رب کے نیک بندوں کی، یہ ہے اتھارٹی رب کے نیک بندوں کی، رب کے ولیوں کی، صالحات کی یہ شان ہے کہ رب وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس عبادت میں اس کے بندوں کا تصور نہ ہوتا ہو۔